بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کیا ہمارے مسلمان کا ایمان صرف مساجد کی حد تک رہ گیا ہے؟ آج کیا ہمارے مسلمان کا ایمان صرف جب اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آتے ہیں، جتنا وقت یہاں درکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتے ہیں، اس وقت تک آج کے مسلمان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ اس وقت تک آج کے ایمان والے کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں اللہ پر ایمان لانے والا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، لیکن جیسے ہی قدم مسجد کے باہر گیٹ سے باہر رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ ہماری مثال تو منافقین کی طرح ہوئی پڑی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ہماری مثال تو منافقین کی طرح ہوئی پڑی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وعظ سنا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو جب سنا کرتے تھے، تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ان کا ایمان بھی ہماری طرح جیسا آج کا ہمارا ایمان ہوا۔ منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں نا منافق کی چار، بعض حدیثوں کے اندر 4 نشانیاں بتائی ہیں، اور بعض حدیثوں کے اندر 3 نشانیاں ہیں کہ جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں اکثر ملتی ہیں۔ اور چوتھی نشانی کہ جب بھی وہ اپنی گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کے اندر گالم گلوچ کرتا ہے۔ تو کیا یہ منافق کی یہ نشانیاں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی؟ وعدہ خلافی ہمارے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کوٹ کے۔ ہم صبح ایک سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ وعدہ پورا نہیں کرتے، دوسرے سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وعدہ نہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹال مٹول کہتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ ہمارے معاشرے میں اس کو یا ٹوپی پہنانا یا کچھ بھی XYZ عجیب و غریب قسم کی کہاوتیں ہمارے معاشرے کے اندر بنی ہوئی ہیں، عجیب و قسم کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے۔ آج کا ہمارا مسلمان خیانت کے اندر بھی گرا ہوا ہے، خیانت کے اندر اتنی زیادہ وہ امانت کو اپنی چیز سمجھ کر اسے استعمال کر رہا ہے، اپنی چیز سمجھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بھول گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بھول گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سوئی جو ہے نا، سوئی کتنی چھوٹی خسیس چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی مالک کی اجازت لے کر پھر اسے استعمال کرو، یہ بھی مالک کی اجازت لے کر پھر اسے استعمال کرو۔ اور ہم تو بڑی چیزیں استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، اسے ہڑپ کر لیتے ہیں۔ حقوق العباد کو اتنا پامال کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہماری مارکیٹوں میں جا کر دیکھ لو، ہمارے بازاروں میں جا کر دیکھ لو، ہماری منڈیوں میں جا کر دیکھ لو، جتنا دھوکہ آج کا مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم بھی اتنا دھوکہ نہیں کرتا ہوگا۔ میں غیر مسلم کو فوقیت نہیں دے رہا، میں غیر مسلم کو اہمیت نہیں دے رہا، میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارا ایمان اتنا گر چکا ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ خیانت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔
آج کا مسلمان جو ہے وہ دھوکے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، فراڈ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، قرآن کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، پھر ہم کیوں اللہ سے گلہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یا اللہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یا اللہ ہم تو تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، ہم تو تیرے پیارے نبی کے امتی ہیں، پھر ہمارے ساتھ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اور ذرا گریبان میں جھانک کر بھی تو دیکھو، اپنے اس گریبان میں بھی تو جھانک کر دیکھو کہ ہم نے کتنا ایمان کو اپنایا ہوا ہے، ہم نے کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا ہوا ہے، کتنی ہم محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنی ہم محبت کرتے ہیں قرآن سے، کتنی ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ ہمارا حال تو میں نے کہا کہ منافقین جیسا ہوا پڑا ہے، بلکہ منافقین سے بھی کہیں آگے نہ ہم نکل گئے ہوں، کہیں آگے نہ ہم نکل گئے ہوں۔ آج کا مسلمان تو سمجھتا ہے کہ بس صرف کلمہ ہی سب کچھ ہے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمہ پڑھنے کے بعد بس ہمارے اوپر کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی۔ میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، ایک چھوٹے سے چھوٹا دکاندار ہی جو ہے، بڑی بڑی ملیں جو بڑی بڑی فیکٹریاں جو ہیں، بڑے بڑے کارخانے جو ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، ایک چھوٹا سا دکاندار بھی اگر اپنی دکان پر کسی مزدور کو رکھتا ہے تو وہ پہلے اسے رول سمجھاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، آپ کی ٹائمنگ اتنے بجے ہے اور اتنے بجے تک ہے، اگر ان چیز کو فالو کرو گے تو میری دکان پر کام کر سکو گے، اگر ان چیز کو فالو نہیں کرو گے تو میری دکان پر کام نہیں کر سکتے۔ تو ایک ادنا حقیر چھوٹے سے چھوٹا دکاندار جو ہے، اس کے بھی اپنے رول ہیں، تو ہم نے اسلام کے رول کو کیوں بھلا دیا؟ او سارے جہانوں کا جو بادشاہ ہے اور جس نے ہمیں کتاب دی، قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، قرآن جیسی عظمت والی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم نے اس کتاب کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ جو ایک دستور منشور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے قرآن کی صورت میں، ہم اس پر اپنی زندگی کیوں بسر نہیں کرتے؟ اتنا پیارا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیوں بھلا دیا؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیوں بھلا دیا؟ ہم کیوں منافقین کے طرز عمل پر چل رہے ہیں؟ ہم کیوں نافرمانوں کے طرز عمل پر چل رہے ہیں؟ یہ عمل تو سارا ان کا ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو قرآن کو نہیں پہچانتا، جو قرآن پر عمل نہیں رکھتا، اور جسے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، وہ یہ عمل کرتا ہے۔ ہماری تو دنیا بھی یہی ہے، ہماری تو آخرت بھی یہی ہے۔ جب میرا ایمان ہے کہ دنیا میں بھی ترقی اور ترقی کی راہ پر چلانے والی یہی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے سب کچھ دنیا کے اندر بھی کرنے والی، تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیوں بھلا دیا؟ کیوں بھلائے بیٹھے ہیں اس ہستی کو؟ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ اور کیوں ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے؟ وہ ہمارا مالک نہیں ہے کیا؟ وہ ہمارا خالق نہیں ہے کیا؟ ایک جانور اگر گھر کے اندر پال لو، چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی اگر گھر کے اندر پال لو، تو اسے پتہ ہوتا ہے مالک کا، ایک کتے کی مثال لے لو، ایک خسیس جانور ناپاک جانور ہے کہ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وہ بھی اپنے مالک کے سامنے دم ہلاتا ہے، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پہچان ہمیں دی ہے، اور پھر ہم نے اس ہستی کو کیوں بھلا دیا؟ اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیوں بھلا دیا؟ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے؟
یہی وجہ ہے آج ہم نے اپنے دین کو بھلایا ہوا ہے، آج ہم غیروں کے طرز عمل پر چل رہے ہیں تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ گھر گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، گھر گھر کے اندر مسائل ہیں، ہر بندہ مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، ہر بندہ مسائل کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ کیوں ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے تاکہ ہم بھی راحت والی زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔